فضول مٹر گشتی میں گزار دیتے ہیں، اور بعض لوگ یقیناً ان چھٹیوں میں انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، تفریح اور دیگر جو مشروع کھیل کود وغیرہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان چھٹیوں کو کیا کرتے ہیں، انویسٹمنٹ یا جس کو استثمار کہا جاتا ہے، یعنی ان چھٹیوں سے اگر انٹرٹینمنٹ اور ترفیع وغیرہ کرتے ہیں تو تب بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو صحیح استعمال کریں، یا تو اس کا سب سے پہلی چیز ہے اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے مقصد تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان و جن کو پیدا کیا ہے تو کس لیے پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بحیثیت ایک مسلمان یہ جو ہفتے وار یا سہمائی یا ششمائی یا سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ بالخصوص شرک سب سے بڑا جرم ہے اور اتنا ہی جرم ترک صلاۃ ہے، لیکن مشاہدہ یہ کیا گیا ہے یا دیکھا یہ گیا ہے کہ ان چھٹیوں میں نوجوان طلباء و طالبات یا تو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ کے جب کہ فرمان ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نمازیں قائم کرو اور نماز چھوڑ کر تم کیا، یعنی نماز چھوڑنا ہی شرک کے لیول کا گناہ ہے۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ چھٹی یا ویکیشن میں ایک مسلمان سے تو یہ ہرگز سوء ظن نہیں رکھا جا سکتا کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود نماز کو چھوڑے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ شہادتین پڑھنے والے بھی نماز چھوڑتے ہوں، جبکہ شہادتین کا لا الہ الا اللہ کا سب سے اولین تقاضا ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ نماز پابندی سے پڑھنا، اور محمد رسول اللہ کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنا، اور اسلامی احکام میں شہادتین کے بعد سب سے اہم اور پہلا جو رکن ہے وہ نماز ہے۔ تو ان چھٹیوں میں جس چیز کا مشاہدہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے طلباء اور طالبات جب چھٹیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ ہفتے وار ہوں، چاہے وہ ہاف ایئرلی ہوں، نصف سنہ، یا یہ ہے کہ وہ 3 مہینے کے بعد ہوں، ان میں کیا کیا جاتا ہے کہ بالخصوص سب سے اہم ترین جو نمازیں ہیں جن پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے قرآن و سنت میں، کیونکہ ان دونوں کی پابندی کرنے سے باقی تمام نمازوں کی پابندی آسان ہو جاتی ہے۔ کون؟ فجر اور عصر، اور اکثر گرم ممالک میں بالخصوص خلیج میں ظاہر بات ہے فجر بھی ایک لمبی نیند، رات کی نیند کے بعد پہلی نماز ہوتی ہے، اور عصر بھی دوپہر کے قیلولہ وغیرہ کے بعد ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جن کی 2 ٹائم ڈیوٹی ہے وہ عصر سے پہلے آرام کرتے ہیں، لنچ کرنے کے بعد یا دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد۔ اب ایسی صورت میں کیا ہے کہ کافی صبر آزما یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی فجر کو اور عصر کو جماعت کے ساتھ پا سکے یا اسے مل جائے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چھٹیوں میں، عام دنوں میں تو ظاہر بات ہے جب پڑھنا ہو، ایک زندگی صحیح نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ چلی رہی ہو، تو طلباء اور طالبات کو ظاہر بات ہے بالخصوص یہاں خلیج میں اور خصوصاً سعودی عرب میں حماہ اللہ، تو یہاں توجہ دی جاتی ہے دینی فرائض پر، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ چھٹیوں میں کیا کرتے ہیں تو فجر میں بھی سوتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں تو لیٹ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ توقع ہم نہیں رکھ سکتے ایک مسلمان سے کہ نماز نہیں پڑھے گا، لیکن یہ ہے کہ سو کر اس کو قضا کرتے ہیں، اور عصر کو بھی قضا کرتے ہیں، جو بہت بڑی ٹریجڈی اور بہت بڑا المیہ اور بہت بڑی افسوسناک بات ہے، کیونکہ ترک صلاۃ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو وقت نکل جائے عمدن آدمی نماز کو پوسٹ پون کرے تو یہ ترک صلاۃ کے حکم میں ہوتا ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا، آخر تک حدیث آپ لوگ جانتے ہیں۔ اور دوسری اسی طرح عصر کی نماز میں یا جماعت میں لاپرواہی ہوتی ہے، تو اجازت کا صحیح استثمار یا چھٹی کا صحیح انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آدمی ان چھٹیوں میں اللہ کے فرائض کو ادا کریں
اور جب آدمی فرائض کو ادا کرتا ہے یا کام کر لیتا ہے تو وہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر مینٹلی طور پر اور سائیکولوجیکل طور پر نفسیاتی طور پر اور اسی طریقے سے فزیکلی جسمانی طور پر بھی آدمی صحت مند رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، اس کے تمام اعضاء آرگن صحیح کام کرتے ہیں۔ کل پرسوں ہی آپ نے ایک سوال کا جواب یہاں سنا ہوگا کہ موجودہ دور میں ڈپریشن، اکتئاب اور اس طرح کی جو بہت سی نفسیاتی بیماری ہیں ان کا سب سے بڑا سبب ہے نکما پن اور آدمی کا بیکار بیٹھے رہنا، سوچتے رہنا یا بے تحاشا نیند اور لذت کے پیچھے زیادہ دوڑنا، کیونکہ ان کی کوئی حد نہیں۔ نیند بھی آدمی جتنی بڑھائے گا وہ ربڑ کی طرح پھیلتی رہتی ہے، اور آرام کو بھی آدمی جتنا زیادہ کرے گا اس کی کوئی حد نہیں ہے، کرتے کرتے بے آرامی تک پہنچ جاتا ہے آدمی۔ تو لہذا چھٹی میں بھی آدمی مینٹلی طور پر صحیح طریقے سے چھٹی سے محظوظ ہو سکتا ہے، انٹرٹینمنٹ کر سکتا ہے، تفریح اور تفریح اردو والی اور عربی کی ترفیع، یہ سب چیزیں تبھی کر سکتا ہے، اس سے صحیح طریقے سے محظوظ ہو سکتا ہے جب فارغ وقت میں آدمی نے جو اس کے واجبات ہیں، جو اس کے کام ہیں، خواہ اس کا اللہ کے فرائض کے ساتھ تعلق ہو یا اپنی جان کے فرائض کے ساتھ اپنے کچھ کام ہوں ان کے ساتھ تعلق ہو، یا اس کا تعلق گھر کے، گرہستی کے اور والدین کے حقوق یا گھر والوں کے حقوق سے ہو، ان تمام کاموں کو جب آدمی کرے تو تبھی جا کر صحیح معنی میں چھٹی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ چھٹی کے سلسلے میں تفریط یہ ہے کہ آدمی شروع سال سے اپنے تمام جو دروس ہیں یا ہوم ورک ہیں ان کو صحیح طریقے سے نہ کرے۔ وہ طلبہ صرف امتحان کے لیے جو تیاری کرتے ہیں تو امتحانوں میں اتنا چور ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، پھر چھٹیاں ان کی سونے میں گزرتی ہیں، اس لیے چھٹیاں بے لطف ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس جو مدرسین اور جو طلبہ ایک ڈسپلن کے تحت، ایک نظم و ضبط کے تحت شروع سال ہی سے جتنا پڑھیں اس کی تیاری کریں، یاد کریں، نوٹ تیار کریں، ہوم ورک وغیرہ کریں، تو وہ کیا کرتے ہیں جب چھٹی ہوتی ہے تو بے فکر ہوتے ہیں۔ مجھے ابھی تک بھی یاد ہے جو بہت پرائمری کے زمانے میں ایک ڈسپلن نظم و ضبط بنایا ہوا تھا کہ ویکینڈ کے لیے، جمعہ کے لیے یا جو ہفتے وار چھٹی ہے جن لوگوں کی سنڈے وغیرہ کو ہوتی ہے یا آج کل جمعہ ہفتے کو ہوتی ہے، کہ ذرا برابر بھی درسی کتابوں کا یا ہوم ورک کوئی کام نہ چھوڑا جائے تاکہ بے فکر ہو کر آپ چھٹی سے محظوظ ہوں۔ اب جو لوگ نکمے یا سست ہوتے ہیں، تساہلی سے کام لیتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں، تصویف کا مطلب ٹال مٹول، آج نہیں کل فلانا کام ہم کر لیں گے، تو ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چھٹی کے دن بھی وہی فکر لگی رہتی ہے کہ بھئی کام نہیں کرنا۔ اب جو ہفتے کا پہلا دن ہے جب ہمیں کلاس میں یا اسکول میں جانا ہے تو بھئی جاتے ہی کیا کریں گے، کیا نہیں کرنا، اس کی وجہ سے چھٹی بھی نا اطمینانی میں گزرتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ اپنا ٹائم ٹیبل، اپنا نظام الاوقات، اپنا بجٹ، ان تمام چیزوں کو سیٹ کر کے رکھتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ وہ اپنی لائف سے مستفید بھی ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی، صحت میں بھی، جوانی میں بھی، عمر میں بھی، کام میں بھی، پڑھنے میں بھی، پڑھانے میں بھی، مال کمانے میں، خرچ کرنے میں، اس سے محظوظ ہونے میں، ڈیوٹی کے دنوں میں، چھٹی کے دنوں میں، تمام میں برکت ہوتی ہے اور آدمی بالکل مستعد ہو کر کام کرتا ہے۔ کیوں کہ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں محنت سے ان دنوں میں کام کروں گا، پھر چھٹی سے صحیح طریقے سے محظوظ ہوں گا۔ اگر ان دنوں میں نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیا پھر ظاہر بات ہے چھٹی میری پوری کی پوری بے آرامی میں گزرے گی۔ تو اس چھٹی ایک قسم کا انعام ہوتی ہے کام کرنے کے بعد، تو اس چھٹی کے انعام سے صحیح طریقے سے لطف اندوز اور محظوظ ہو سکتا ہے، صحیح طریقے سے چھٹی کا ریلیکس رہ سکتا ہے جب آدمی کام کے دنوں میں کام کرے، ورک جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں، اور پھر چھٹی کے دنوں میں افراط و تفریط سے بچے۔ افراط و تفریط کیا ہے؟ افراط و تفریط یہ ہے کہ اس سلسلے میں چھٹی کے بارے میں تفریط یہ ہے کہ آدمی اس کو ڈیوٹی کی طرح گزارے، یعنی آپ کوئی روٹین میں چینجنگ نہ لائے، جو کام عام دنوں میں کرتا تھا وہی بھی چھٹی کے دن بھی کرتا رہے، تو پھر چھٹی کا کوئی فائدہ نہیں۔
یہ چھٹی کے ساتھ ناانصافی ہے، اور یہ اس میں تفریط ہے۔ اور افراط یہ ہے کہ آدمی تمام ذمہ داریوں، تمام فرائض، دینی فرائض ہوں یا گھر کے فرائض ہوں، ان تمام کو بالائے طاق یا طاق نسیاں میں رکھیں، پھر کیا کریں؟ سوتائرے سونے میں وقت گزار دیں، بار سے ڈلیوری میں گزارا کریں، نظم و ضبط کوئی نہ ہو، کوئی ڈسپلن نہ ہو، نہ سونے کا کوئی وقت، سونے کے وقت الوں کی طرح رات ساری جاگنا، اور جاگنے کے وقت دن میں پورے دن عصر کی نماز کے بعد تک سوتے رہنا، اور اس کے بعد پھر کہیں رات ساری جاگنے کے لیے دربدری میں دربدروں کے ساتھ گزار دینا، فلیعاذ باللہ۔ تو یہ چھٹی کے سلسلے میں کیا ہے؟ تفریط ہے، وہ افراط ہے، کہ یعنی اس کو آپ لیمیٹڈ حد سے زیادہ آپ چھٹی کو کھینچ کر یعنی اپنے موج مستی میں اس طرح گزارنا چاہتے ہیں کہ جہاں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے حقوق، اپنے دین کے حقوق، دیگر جو آپ کے گھر بار دیگر متعلقین صلہ رحمی کے حقوق ہیں، ان تمام کو بالائے طاق آدمی رکھ دیتا ہے، جس میں دنیا میں بھی چین سے نہیں رہتا، اور ظاہر بات ہے آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے حقوق کو فراموش کرے گا تو چین سے کہاں رہے گا، اور پھر کیونکہ برکت چھن جاتی ہے، دوبارہ جا کر ڈیوٹی کے دنوں میں جب کام شروع کرتا ہے، یا یہ ہے کہ پڑھائی شروع کرتا ہے، تو اس میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ وہی طلباء، طالبات یا مدرسین، مدرسات، معلمین کامیاب رہتے ہیں جو اپنے ڈیزائر، جذبات، خواہشات پر قابو، کنٹرول کر رکھیں۔ اس کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ صبر کی۔ پھر اللہ کی تائید بھی ہوتی ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اس سے پہلے بتایا تھا ہم نے ایک ملاقات میں کہ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ جی، سب سے پہلا صبر، جی، اللہ یعنی جو نیگیٹو چیزیں ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر صبر۔ دوسرا صبر اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، فرائض کو ادا کرنے کے لیے صبر۔ ظاہر بات ہے اذان سن کر نماز میں مسجد میں پہنچنا یہ صبر کا تقاضا کرتا ہے، بلا صبر کے آدمی نہیں جا سکتا۔ کوئی بیٹھنا یا سردی گرمی میں وضو کرنا، نہانا، اور پھر جتنے بھی کام ہیں ان کے لیے اللہ کی طاعت پر صبر، بلا صبر کے طاعت بھی ممکن نہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر۔ اور تیسری صبر کی قسم جس کو سبھی تقریباً جانتے ہیں کہ وہ علی الاقدار المؤلمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قضاء و قدر جو ہوں، شر یا جو مصائب بظاہر آپ پر آتے ہیں، اللہ علیم حکیم کی طرف سے اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ان پر صبر اور اللہ سے حسن ظن اور بہتری کی امید۔ یہی جو تینوں ٹائپ کے صبر ہیں، اس صبر کی از حد ضرورت ہوتی ہے۔ کہاں؟ آدمی کو تعلیمی سال، ماہ سال بھی صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے، ان سے صحیح مستفید ہونے کے لیے، بہتر رینک لانے کے لیے، اچھی ڈگری لینے کے لیے، اور پھر چھٹیوں سے یا فراغت کے بعد کی جو پریکٹس لائف ہے، عملی زندگی ہے، ان میں صحیح طریقے سے مستفید ہونے سے۔ ورنہ آدمی نکمہ ہی رہتا ہے اور پھر دوسروں کو کامیاب دیکھ کر جلتا ہی رہتا ہے، اپنے لیے تو پریشانی، دوسروں کے لیے بھی درد سر بنتا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سے واقعات روزمرہ ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اس پر ایک کافی اسکوجول میں نے تیار کر کے سامنے رکھا تھا کہ طلبہ اور طالبات اپنے شب و روز کو کس طریقے سے گزاریں۔ یعنی آدمی ایک اپنے لیے ٹائم ٹیبل بنا دے، وہ اس طرح کا کہ چھٹی میں بھی فلاں وقت کے اندر مجھے سونا ہے، اتنے وقت فجر سے پہلے مجھے بیدار ہو جانا ہے، فجر سے پہلے کم از کم اور نہیں، خواہ وہ آپ کا مقرر سلیبس ہی کیوں نہ ہو اسکول کا، جیسے یہاں ہے ہر کلاس میں ہوتا ہے، جو قرآن یاد کیا ہے اس کا مراجعہ کرے یا تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرے، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر حفاظ جن کو بالکل قرآن بھول جاتا ہے، پھر رمضان کے قریب رات دن ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ یہ طریقہ اپنائیں کہ ہر نماز کی اذان سنتے ہی مسجد میں چلے جائیں، اور تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد، تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد تھوڑا جو 15 منٹ بعد یا 10 منٹ، کم از کم 10 منٹ ملتے ہیں،
ان 10 منٹ میں حفظ کا مراجعہ کریں تو انہیں کبھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی، آسانی سے ہو جاتا ہے جتنا یاد ہو، پھر قرآن بھولتا بھی نہیں۔ اس کے علاوہ چھٹی میں انٹرٹینمنٹ میں بھی اگر اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ، چھوٹے بڑوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دیگر صلح رحمی کی نیت سے رشتہ داروں کے ساتھ جائز کھیل کود وغیرہ کے پروگرام بنائے جائیں، لیکن ان پروگراموں کو، اس تفریح کو، اس ایکسکرشن وغیرہ کو یا ترفیح کو، کہیں ٹور پر اگر جانا ہو کسی جگہ، کہیں سیر و سیاحت کے لیے منع نہیں ہے، جائیے، آپ اس سے استفادہ کیجیے، لیکن یہ ہے کہ اپنے پروگراموں کو اس طریقے سے سیٹ کر کے والدین کو بھی، طلباء کو بھی رکھنا چاہیے کہ اگر سفر میں ہیں تو ٹھیک ہے، ظہر و عصر مغرب عشاء جمع کریں، تقدیم تاخیر کوئی مسئلہ نہیں، قصر بھی پڑھیں، لیکن پروگرام اس طرح سیٹ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض قضا نہ ہوں اور اپنے جو جسم کے حق ہیں اس طرح کے کچھ کام نہ کریں جو جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، یا دوسرے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے باعث ایذا ہو۔ تو آپ کو ڈرائیونگ کیوں نہ کرنی ہو تو رانگ ڈرائیونگ نہ کریں، پارکنگ کرنی ہو تو پارکنگ کے جو اصول ہیں اس کے خلاف نہ کریں، کہیں کھانا پینا ہو کسی جگہ، کسی گارڈن میں، تو وہاں ایسا نہیں کہ اس کو تمام جو ویسٹ ہے وہ سارا کا سارا وہاں پھینک کر نکل جائیں، پھر لوگ آپ کو بد دعا دیں۔ تو اس سلسلے میں چونکہ چھٹی میں عموماً لوگ سفر کرتے ہیں، صرف جامع الکلم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں صرف ایک حدیث ہی آداب کے طور پر لی جائے تو اس کے اندر جو آداب ایک مسلمان کو ملتے ہیں، آمد و رفت کے، گھر سے نکلنے کے، سفر پر جانے پر، راستے میں ڈرائیونگ کرنا، راستے میں بیٹھنا، کہیں کچھ لوگوں کے ساتھ میل جول، آمد و رفت، مساجد میں جانا، مساجد سے نکلنا، تفریح گاہوں میں جانا، مختلف گارڈن میں جانا، وہاں سے نکلنا، صرف یہ حدیث اگر اپنا نصب عین بنائیں تو ایک مسلمان امتی رسول سب سے زیادہ کیا ایٹیکیٹ ہے، سب سے زیادہ سیویلائز، سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ مؤدب، اعلیٰ اخلاق و آداب کا پیکر ہی نہیں بنے گا بلکہ معلم انسانیت بنے گا، اپنے نبی کی اقتداء کرتے ہوئے، یا کم از کم اپنی سوسائٹی کا معلم۔ وَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، راستے کے پورا حق دو اور راستے کے حقوق و آداب کا خیال رکھو۔ اسی پر ہم مسک الختام پر آج اکتفا کرتے ہیں، پھر سیکنڈ ویک میں جہاں ملیں گے، اور کل مغرب کے بعد 3rd فلور پر میں رہتا ہی ہوں، دا کروشل میٹر ان دی لائف آف ایوری مسلم، ایک ٹاپک لے کر اس پر انشاءاللہ کل ملیں گے، اور باقی روزانہ ہمیشہ، آج تک مغرب کے بعد تھا لیکن اس کے بعد تقریباً 7 بجے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر 8 بجے روزانہ میں لائیو ہوتا ہوں زوم اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی فالحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔